بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر نوجوانوں کو شادی کے بعد ہم بستری کے متعلق شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا اور وہ اپنے حلقہ احباب اور دوستوں سے سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ہم بستری کے تمام مسائل کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے تاکہ نوجوانوں کی صحیح رہنمائی ہو۔ خود بھی پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ہم بستری کے آداب کے بارے میں علم ہو۔ ہم بستری کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ثواب ہے۔ میاں بیوی کسی بھی طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی اپنا سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ حیض کے دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض کے دوران غلطی سے ہم بستری کر لینے سے اگر حیض کا خون سرخ ہو تو 1 دینار اور خون زرد ہو تو نصف دینار صدقہ کر دینا چاہیے۔ 1 دینار 4.5 ماشے یعنی تقریباً 4 گرام کا ہوتا ہے۔ حیض کے دوران بیوی سے بوس و کنار، ساتھ لیٹنا اور ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی دبر میں جمع کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم بستری کے بعد غسل کا طریقہ۔ دخول سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا واجب نہیں۔ اگر سونے کا ارادہ ہو تو استنجا اور وضو کر کے سو سکتے ہیں۔ دوسری یا تیسری بار ہم بستری کرنی ہو تو ہر بار درمیان میں غسل کرنا واجب نہیں، استنجا اور وضو کر لینا کافی ہے۔ خلوت یعنی ہم بستری کی باتیں دوستوں اور سہیلیوں کو بتانا حرام ہے۔ مباشرت کے اوقات۔ اگر کسی غیر عورت پر نظر پڑنے سے شہوت پیدا ہو جائے تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لینی چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا شیر خواہ بچہ فوت ہو گیا۔ ان کے شوہر گھر آئے تو انہوں نے ان کو کھانا دیا۔ رات کو ہم بستری کے بعد شوہر کو بتایا کہ اپنا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ جب آدمی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کو بستر پر لائے تو اسے فوراً آ جانا چاہیے، اگرچہ وہ تنور پر روٹی بنا رہی ہو یا کسی سواری پر بیٹھی ہو۔ اگر شوہر کے بلانے سے بیوی بغیر کسی عذر کے نہ آئے تو فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مسائل تحریر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ان سے لا علم ہیں اور بے جا شرم کی وجہ سے علماء سے دریافت بھی نہیں کرتے۔ انصاری عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود آ کر یہ مسائل دریافت کیا کرتی تھی۔ اسی لیے اصول یہ ہے کہ شرعی مسائل کے بارے میں جاننا اور سوال کرنے میں کوئی شرم نہیں۔